بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، طاہر اشرفی صاحب کا شمار جو سا ہے علماء سو کی ایک خاص مخلوق میں سے ہے۔ طاہر اشرفی کا رہائش جو سی ہے وہ لاہور سے ہے، اور وہ جامعہ شرفی سے بھی وابستہ رہے۔ اس کے علاوہ ان کے اور بہت سارے دھندے تھے، ایڈن گارڈن کے اندر بھی ان کے کچھ کاروبار ہیں، وہ بھی ہیں، سب ہیں۔ عمران خان صاحب نے ان کو سلیکٹ اس لیے کیا، یہ کسی بھی وقت کسی بھی کوئی اگر ان کی طرف کوئی مذہبی کوئی حملہ ہو تو یہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے ہر موقع پہ۔ ہر چیز کی ان کے پاس کوالیفیکیشن ہے کہ کسی قسم کا بھی ان کے اوپر مذہبی اٹیک ہو یہ اس کو نبھا لیتے ہیں، کیونکہ یہ زبان چلانے کے خاصے ماہر ہیں۔ کئی دفعہ پکڑے گئے شراب کے نشے میں، پکڑے گئے شراب کی بوتلوں کے ساتھ، پکڑے گئے ان کے، کیونکہ اس کے علاوہ بہت سارے بازاری قسم کے کام بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت طاہر اشرفی صاحب نے کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت بظاہر ان کی خیال میں کمزور نظر آتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ آپ نہ توشہ خانہ کے جو بھی آپ تحائف لیے تھے، خریدے تھے، وہ آپ ان کو پیسے واپس کر دیں۔ ان کو عقل کے اندھوں کو یہ سمجھنا چاہیے۔ توشہ خانہ جو سا ہے ایک شخص کو گفٹ دیا جاتا ہے، وہ حکومت کے وقت کے خزانے میں جمع ہوتی ہے۔ حکومت وقت نے ایک خاص رعایت دی ہوئی ہے کہ جس کو یہ تحفہ دیا جاتا ہے اس کی شخصیت کے مطابق تحفہ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ عمران خان کو ایک تحفہ ملا جس کی ویلیو کافی زیادہ تھی، تو وہ انہوں نے وہاں جمع کرا دیا، پھر توشہ خانہ اس کی ایک ویلیو لگاتا ہے۔ انہوں نے اس ویلیو کا 50% جو سے ہے وہ جمع کرا کے وہ چیز خرید لیتے ہیں۔ یہ ایک نارمل ہے، اس سے پہلے بھی جو سربراہان آئے ہیں یا وزراء آئے ہیں، وہ چیزیں جن کو یہ تحفہ ملتا تھا وہ لے لیتے تھے، یا وہاں پہ ایک ریٹس لکھے ہوئے ہیں، آپ کوئی بھی چیز وہاں سے خرید سکتے ہیں، لیکن اسی کو اجازت ہے کہ جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ اب کیونکہ اس وقت ان کی جو مشاورت اور وزارت دوسری ہے وہ ختم ہو چکی ہے طاہر شرفی کی، تو کیونکہ ان کا اب جو نظر ہے نا وہ ہے شہباز شریف کی طرف، کیونکہ شہباز شریف سے بھی مراسم بڑھانے انہوں نے، کیونکہ ان کو تو ہر وقت حکومت میں رہنا پسند ہے، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان کو حکومت میں رہنا پسند رہتا ہے، ان کو بھی اسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ مجھے نا وہ بڑی گاڑی جھنڈے والی ملی رہے، اچھے پیسے ملتے رہیں، کام چلتا رہے، شراب اچھی ملتی رہے، ولایتی شراب ملے، ایمبیسیوں سے تعلقات ہوں۔ اگر کسی نے ان کی کمر میں چھرا گھونپا ہے نا، سب سے پہلے اگر ان سے غداری کرے گا تو طاہر اشرفی تھا، کیونکہ اس کے جو مراسم ہیں یورپ کے ساتھ ہیں، ان کے مراسم چائنا سے یا رشیا سے نہیں ہو سکتے، ان کے مراسم ہوں گے۔ اور یہی وہ اندر سے جو آج جو ان کا بیان آیا ہوا ہے کہ عمران خان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جی آپ وہ پیسے جمع کرا دیں اور یہ کریں، تاکہ عمران خان کو وہ چور بنا سکیں اس کام کے لیے۔ تو یہ ان کے ہی تھرو بہت سارے کام ہوئے ہوں گے کہ عمران خان کو، کیونکہ بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں لگتا ہے، وہ آنکھیں میچ کے ٹرسٹ بھی کر لیتا ہے، اور ایک بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کانوں کے کچے ہیں اور ہر ایک کی بات میں آ بھی جاتے ہیں، جو آدمی زیادہ ان سے محبت دکھا رہا ہو، کیونکہ یہ ایک چلتر قسم کا مولوی ہے۔ تو انہوں نے جس طریقے سے ان کو قابو کیا ہوا تھا، اب یہ وقت ہے کہ ان کو چھوڑ کے دوسری پارٹی جوائن کر لینا، کیونکہ ان کا کچھ نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا میں نے تو اچھا مشورہ دیا تھا کہ توشہ خانہ کی چیزیں واپس کر دیں۔ او بھائی کس طرح واپس کر دیں؟ وہ ان کا استحقاق ہے، وہ لے سکتے ہیں وہ چیز جو سی ہے، ہر آدمی نہیں لے سکتا، لیکن ان کو گفٹ دیا کسی نے یورپ میں یا امریکہ میں یا چائنا میں کسی نے گفٹ دیا، وہ جمع کرائیں گے، پھر اس کو وہ اس کی قیمت کے مطابق اس کا جو پرسنٹیج ہے دے کے وہ خرید لیں گے۔ یہ ایک نارمل سسٹم ہے۔ یہ بعد میں شور مچانا، یہ وہ کیس ہے جو کیس بنایا جا رہا ہے، وہ ان کیسوں کو نہیں دیکھ رہے کہ 40 ارب روپے جو شہباز شریف کھا گیا معاف کیجیے گا، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پکڑے وہاں پہ جو کمزور سے جگہ ہے، پھر فارن فنڈنگ میں ان کو نااہل قرار دیے جا رہا ہے۔ وہ کیوں قرار دیے جا رہا ہے؟ وہ اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ دنیا بھر سے پاکستانی جو ان سے ہیں پی ٹی آئی کو یا شوکت خانم کو پیسے بھیجتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے آتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن لیگل طریقے سے بھی آتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی ہنڈی سے بھی آگے ہوں۔ یہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو نا تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں غلطیاں کر جاتے ہیں، جو ان کے اوپر پہلے بھی ایک الزام لگا تھا کہ لوگوں نے پیسے ایسے بھی بھیج دیے ان کو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو ایک ان کے اوپر مقدمہ بنا دیا گیا ہے۔
ان مقدموں کو نہیں دیکھ رہے جو اس سے کئی گنا زیادہ مقدمے جو لوگ کھا گئے ہیں. یہ پیسہ پاکستان آیا ہے, جو دوسروں پہ الزام ہے وہ پاکستان کا پیسہ باہر گیا ہے, یہ نہیں کوئی دیکھ رہا. یہ دیکھ رہے ہو فورن فنڈنگ ہو گئی ہے اس کی, پیسے جی پاکستانیوں نے یہاں بھیجا ہے اور کروڑوں روپے بھیجے, ڈالر بھیجے ہیں. اچھا پاکستان میں تو آئے نا پیسے, وہ جو بھی آئے ابھی پاکستانی بھیج رہے ہیں. تم تو پیسے پاکستان سے باہر بھیج رہے ہو, وہ اس کا تو جواب دو. اس کا جواب کوئی دے گا, نہ ان سے پوچھے گا, نہ طاہر شرفی کے پیٹ میں درد ہوگا, نہ یہ پوچھے گا کہ بھئی میاں صاحب آپ بھی ذرا اپنے حساب دے دیں کہ آپ نے پیسہ باہر نکالا یا مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں ڈالے 16 ارب روپے, وہ کس کھاتے میں تھے, یہ نہیں پوچھیں گے. وہ چند کروڑ جو ان سے ہیں, جو ان کو جو اس نے بیچا اور اس کی سڑک بنا دی عوام الناس کے لیے. وہ کچھ ظلم نہیں کیا, اس نے عوام الناس کے لیے بنائی ہے. خود اکیلا نہیں سڑک پہ ہو جاتا, پوری وہ علاقہ جو ہے سڑک کو یوز کرتا ہے. تو یہ ناظرین چیزیں ہیں, یہ بدقسمتی ہے. جب تک یہ مولویوں کو استعمال کریں گے یہ ایسے ذلیل و خوار ہوں گے. حکمران بھی بھلے عمران خان ہو, نواز شریف ہو, زرداری ہو, ان مولویوں کا کوئی اعتبار نہیں. ان کو آپ صرف اپنی بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم پہ کوئی الزام نہ لگ جائے ہمارے کاموں پہ. اگر آپ سیدھے راستے پہ کام کریں گے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ کی حکومت جاتی تو جائز بنا کے پر یہ اپنا موقف رکھیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں الیکٹیبل نہیں لوں گا, تو ایسے چوروں کو بھی مت رکھیں. یہ مذہبی نہیں ہے, یہ ڈاکو ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ آپ کو کیا دیں گے زیادہ سے زیادہ, ختم نبوت کارڈ کھیل لیتے ہیں, فلاں کارڈ کھیل لیتے ہیں. یہ کارڈوں کے مشورے دیں گے جو آپ کو لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی. جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں 4 سالوں میں, اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے. بس میری تو یہی دعا ہے. ناظرین اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر.